أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. برادران محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضائل رمضان کے روزے کی فضیلتیں ہم آپ کے سامنے اس امید کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو، ہم کو، سب کو رمضان المبارک کی سعادتوں اور رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں سے سرفراز فرمائے. ناظرین کرام، حدیث رسول: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے روزہ رکھا رمضان کی ایماناً، حالت ایمان میں، واحتساباً اور اجر و ثواب کی نیت سے، غفر لہ اس کے بخش دیے گئے ما تقدم من ذنبہ جو اس نے پہلے گناہ کیے تھے. یعنی حدیث کے اندر دو باتیں بتائی گئی. پہلی بات یہ کہ اللہ رب العالمین پر ایمان ہو، اس حال میں روزہ رکھا جائے، اور دوسری بات یہ کہ اجر و ثواب کی نیت سے روزہ رکھا جائے. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے پچھلے گناہ اللہ رب العالمین کیا کریں گے؟ معاف کر دیں گے. میں ایمان و احتساباً کا مفہوم یہ ہے کہ نیت صادقہ اور یقین کامل کے ساتھ محض اللہ رب العالمین کی رضا اور اجر و ثواب کی نیت سے اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھنا. اس وجہ سے اللہ رب العالمین روزے رکھنے کی وجہ سے اس کے پچھلے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. دوسری حدیث یہ ہے کہ روزہ کا اجر کیا ہے یہ صرف اللہ رب العالمین کو معلوم ہے. کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف. قال اللہ عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي. کہ بنی آدم، ابن آدم کا ہر عمل کئی گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ نیکیاں، ایک نیکی 10 نیکی کے برابر اور 10 نیکیوں سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہیں، سارے اعمال کے بڑھا دیے جاتے ہوں گے، لیکن روزہ یہ صرف اور صرف میرے لیے رکھتا ہے بندہ. فَإِنَّهُ لِي، تو میں اس روزے کا بدلہ میں ہی دوں گا. يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، کہ اس نے میری وجہ سے کھانے کو اور شہوت کو چھوڑے رکھا. یعنی الا صوم کے معنی یہ ہے کہ بہت ساری عبادتیں ہو سکتی ہیں یا ہوتی ہیں، جیسے نماز پڑھنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، جانور کا ذبح کرنا ہے، یا پھر اللہ رب العالمین کے لیے صدقہ و خیرات کرنا ہے. ساری عبادتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ساری ظاہری عبادتیں ہیں. لیکن یہ روزہ یہ نیت سے شروع ہوتا ہے. ایک انسان روزے کا آغاز نیت سے کرتا ہے. اگر کوئی آدمی روزہ رکھنا چاہے، نیت کر لیا، روزے میں داخل ہو گئے، روزہ شروع ہو گیا، تو یہ نیت سے، ارادے سے تعلق رکھتا ہے. اور یہ باطنی اعمال میں سے ہے کہ آدمی روزہ ہے لیکن کسی دوسرے کو پتہ نہیں چل رہا کہ وہ روزے سے ہے، لیکن اللہ رب العالمین اسی روزے کی وجہ سے اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. کہا الا الصوم وانا اجزی بہ، کہ روزہ کا بدلہ کیا ہوگا یہ صرف میں جانتا ہوں اور میں ہی دوں گا. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسے کام کا حکم دیں جس پر میں عمل کروں تو مجھے نفع پہنچائے، فائدہ پہنچائے.
اور ایک روایت میں ہے کہ کوئی ایک ایسا عمل کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں جس پر میں عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصیام فإنہ لا عدل لہ، آپ روزہ رکھیے اس لیے کہ روزے کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ یہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور ابن حجر نے حافظ ابن حجر نے بھی اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ یعنی شہوت کو ختم کرنے اور نفس امارہ اور شیطان کا مقابلہ کرنے اور اجر و ثواب کے حصول کے لیے روزے سے بڑھ کر کوئی عمل بالکل ہی نہیں ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ روزہ رکھے، اور روزہ رکھنے کے بارے میں جو احادیث اور اس کی فضیلت کے بارے میں جو احادیث ہے اس پر ذرا غور کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو ان تمام فضائل پر عمل کرنے کی توفیق دے اور فضائل کو سمجھنے کی توفیق دے۔ روزے دار کے لیے روزہ ڈھال ہے، روزے دار کے لیے روزہ ڈھال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہے، والصیام جنۃ واذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یصخب فان سابه احد او قاتله فلیقل انی امرؤ صائم، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تم میں سے روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے، اور جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو فلا یرفث، نہ شائستہ بات کا، نہ شائستہ الفاظ زبان سے استعمال نہ کرے، برے الفاظ نہ بولے، غلط باتیں نہ بولے، بیہودہ نہ بکے، ولا یسخب فإن صابہ احد، اور اگر کوئی شخص لڑائی جھگڑے کی بھی کرے یا لڑائی جھگڑا گالی گلوچ کرے تو اس سے کہے کہ میں تو روزہ سے ہوں، میں روزے دار ہوں۔ روزہ ڈھال ہے۔ اب روزہ ڈھال سے مراد یہ ہے کہ روزہ شہوت سے اور گناہوں سے روکتا ہے اور جہنم سے بچاتا ہے۔ جیسے روزہ ڈھال ہے آگ سے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے حدیث رسول ہے، الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص جنگ سے بچنے کے لیے ڈھال لیتا ہے۔ اور یہ روایت علامہ البانی نے صحیح ترغیب ترہیب کے اندر صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح روزہ دار کے لیے خصوصی دروازہ ہے، جس دروازے کا نام ریان ہے۔ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جو صرف اور صرف روزے دار کے لیے ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان فی الجنت بابا یقال له الریان، کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے دن اس میں صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، لا یدخل منہ احد، ان میں سے کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا ان کے علاوہ۔ یقال این الصائمون، کہا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ فیقومون، تو روزے دار کھڑے ہو جائیں گے، لا يدخل منہ احد غیرہم، ان میں جنت اس دروازے سے صرف اور صرف ان روزے دار کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ فَإِذَا دَخَلُوا، جب وہ ان میں داخل ہو جائیں گے، اغلق، جنت کے دروازے کو بند کر دیا جائے گا، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، اور ان میں کوئی اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔